دیکھیں مختلف کیسی ہوگی نہیں ہوگی ابھی اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ 2 مرحلوں میں کابینہ بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل حلف اٹھا لے یا پرسوں, لیکن پرسوں کیبنٹ میٹنگ کا پرائم منسٹر نے اندیا دیا ہے, تو وہ کیبنٹ میٹنگ اوتھ کے فوراً بعد بھی پرسوں کرا سکتے ہیں اور کل بھی کیبنٹ کا اوتھ ہو سکتا ہے. کل ان کی اہم ترین لوگوں کے ساتھ حلف لینے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے اور اس میں یہ ڈسکس بھی ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کی سیکیورٹی کلیئرنس کئی ہفتوں سے جاری ہے, کیونکہ یہ ایک کام جو ہے یہ نہیں ہوا کہ کاکڑ صاحب کو بھی اچانک پتہ چلا ہے یا پرائم منسٹر جو سابق ہے شہباز شریف ان کو بعد میں پتہ چلا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا کہ جب یہ قدوس بزنجو صاحب نے آصف زرداری کو معذرت کی تھی کہ ہم اپنی پارٹی کو ادھر ضم نہیں کر رہے پیپلز پارٹی میں, تو یہ اوپن انڈیکیشن تھا زرداری صاحب کے لیے کہ یہ معاملات کچھ اور ہو رہے ہیں. تو وہ کچھ اور ہو گئے ہیں کاکڑ صاحب کے وزیر اعظم بننے سے. تو کابینہ کے لیے ظاہر ہے کہ ایک سب کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ گورنمنٹ کو جانا ہی جانا ہے, یعنی میکسیمم 12 تاریخ تھی اور وہ چلی گئی. اور جب وہ چلے گئے ہیں تو نئے وزیر اعظم آ گئے ہیں. آج کل میں جو آپ نے نام لے دیے ذوالفقار چیمہ بھی اس میں شامل ہیں جو سابق آئی جی ہیں, باقی نام آپ نے سارے لے ہی لیے ہیں. احد چیمہ جو شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر تھے ان کو انہوں نے رکھا ہے کہ وہ ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتے رہیں گے ان کے ساتھ وزیر اعظم آفس میں. اور سید توقیر حسین شاہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں شہباز شریف کے تھے وہ بھی کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہیں گے تاکہ نیا سیکرٹری لائیں گے, اور بعد میں انہیں توقیر شاہ نے تو ورلڈ بینک چلے جانا ہے. تو یہ لوگ ظاہر ہے کہ آپ کو یہاں کوئی جنگ و جدل کے نتیجے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ دشمن تھے اور ان کو نکال دیا. جیسے انہوں نے ایک اچھا جسچر دیا شہباز شریف صاحب کو, خود گاڑی کا دروازہ کھول کے بٹھایا نگران وزیر اعظم نے. ہمارے ہاں ایسے جسچر نہیں تھے. یہاں پہ ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوئی, اس نے آئین کے ساتھ ہی کھلواڑ کر دیا اور کہ نہیں جی لو جی اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو یوز کیا, توڑ دی, سپریم کورٹ آ گئی اور اس کے بعد پھر وہ ڈرامہ ہوا کہ جی ڈائری لے کے چل پڑے. اب وہ ڈائریوں کی تو کہانیاں کھل رہی ہیں کہ کون کس کی ڈائری لے کے پھر رہا ہے. بہرحال ان کو کابینہ رکھنی ہی مختصر چاہیے اور اس کے اندر ٹیکنوکریٹ ہونے چاہیے کیونکہ ان کا مینڈیٹ بہرحال الیکشن کرانا ہے. اور جو پروسیس شروع ہوا ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا دنیا کے ساتھ IMF کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہیں ان کو لے کے چلنا ہے, ملا کے چلنا ہے. ظاہر ہے یہ پڑھے لکھے ضرور ہیں لیکن ان کو ایکسپرٹ چاہیے ہوں گے دنیا بھر کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے, اور کابینہ کے بغیر یہ کام ہونا نہیں ہے. اس لیے یہ کام کل شاید ہو ہی جائے گا. صحیح ہے جی. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں یہ ایک جو کابینہ ہے نا اٹ شوڈ بی سلیکشن میں بڑی کیئرفل ہونا چاہیے. دے شوڈ بی آل ایکسپرٹ, سنا ٹیکنوکریٹس ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں جن کو اپنے کام پہ پورا برتری حاصل ہو, تاکہ دے ڈونٹ ٹیک ٹائم کہ مجھے 2 مہینے سمجھنے میں چاہیے. بیکاز جیو ویری ٹائم جو عامر سلیم ڈار نے بالکل بات کی ہے کہ جو پالیسی ہے اٹ ہیز ٹو کنٹینیو. اس کے لیے آپ نے جن کو لگانے ہیں وہ سارے اچھے ایکسپرٹ لگائیں جو اپنے کاموں بیٹھے ایک ہفتے میں. دے شوڈ ہیو اے فل گرپ آن ایوری تھنگ. سیکنڈ یہ کہ اس کے ساتھ جو بالکل چھوٹی کابینہ ہونا چاہیے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ آسٹریلیٹ ڈرائیو کو نگراں وزیراعظم کو دکھانی چاہیے. بالکل جو بڑے بڑے انٹوراج, بڑی بڑی جو فیڈرل منسٹری گاڑیاں, اس کے بعد سیکٹریز کی گاڑی, یہ اگر میرے خیال میں دے شوڈ شو سم آسٹیرٹی. تھرڈ یہ ہے کہ اس سے PMLN کو فائدہ ہوگا, جتنا یہ اچھا کام کرے گی وہ PMLN اس کو بوسٹ کرے گی. یہ ہماری پالیسی تھی, ہم نے کیا ہے اور آگے دیکھیں اس کے رزلٹ آ رہے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کتنی اچھی پرفارمنس ہے. صحیح جی. حافظ صاحب آپ سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مختصر رکھیں گے, ظاہر ہے ملک پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے, کابینہ کی بات ہو رہی ہے, تو کتنی غیر روایتی ہو سکتی ہے نگران وفاقی کابینہ؟ دیکھیے ایک تو نگران دور جو ہوتا ہے اس میں جو ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں اس انداز سے جس طرح ہماری سیاسی ایلیٹ جو ہے قومی وسائل کو گھر کی لوڈی سمجھ کے استعمال کرتی ہے, میرا خیال اس طرح تو ہوتا نہیں ہے. لیکن موجودہ وزیر اعظم جو ہے یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, میں ذاتی طور پہ بھی انہیں جانتا ہوں, یہ بڑے محتاط اور بہت ہی بہتر آدمی ہیں اس حوالے سے, اور یہ کوشش یہی کریں گے کہ قومی وسائل جو ہے ان کے اوپر, اور جو اب تک کی ٹیم کے ممبران کے نام سامنے آ رہے ہیں اگر وہی ہیں یا انہی میں سے ہیں تو ان کو بھی کوشش یہی کرنی ہوگی. تو بنسبت ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے ان کے دور میں قومی وسائل کے اوپر, قومی جو اخراجات ہیں ان کے اوپر ہاتھ ہلکا ہی رہے گا, کیونکہ ہمارے جو سیاستدان آتے ہیں ان کی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم 50 کروڑ لگا کے آئے ہیں تو اب آگے تو قوم کا مال ہے, کون سا ذاتی ہے. بات تو ایسے بھی ہے کہ جو اپنے گھر کے برگر بھی جو ہے وہ سرکاری خزانے سے منگواتے رہے, ایسے وزیر بھی میں نے دیکھے ہیں.
सही। कि ये भी है, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि काकर साहब की जो शोहरत है या उनकी जो शख्सियत है उसी के मुताबिक आगे चलेगा और ये इंशाल्लाह एक अच्छा दौर होगा पाकिस्तान के लिए जितना भी हो। और जहाँ तक वो मेरी बात रह गई थी, मैं एक बात अर्ज कर दूं जी, जी, बड़ी माफी के साथ कि रजा रब्बानी साहब जैसे हजरात, इनका भी आयन और कानून इनकी मर्जी का है। पाकिस्तान की जो वो हरी किताब में लिखा है ना, वो नहीं है। जब इनका दिल करे तो ये रोते हैं जहाँ आयन टूट गया, और जब इनके सामने आयन के और कानून की दर्जा घेरी जाए उस वक्त ये वोट भी करते हैं। इसी सही। चीज ने तो हमें तबाह किया है, यही चीज तो हमें यहाँ 76 सालों में लेकर आई है। और जहाँ तक बात है 90 दिन या 60 दिन, तो आपने सूबों में देख नहीं लिया, नाम या आयन कानून, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बाकी चीजें। बाकी काजी फायज ईसा साहब जो है, मैं समझता हूँ वो अगर आएंगे वो कोशिश तो जरूर करेंगे कि वो आयन और कानून की बालादस्ती हो। अब तक की जो उनकी सारी हमारे सामने तारीख है, लेकिन आगे क्या मानते हैं नहीं मानते, आगे सुप्रीम कोर्ट का करमात को इलेक्शन कमिश्नर ने माना है, तो ये बहुत सी चीजें आने वाले दिनों में हल होंगी। और कौम को भी कोई दिलचस्पी नहीं है, कौम बेचारी महंगाई से मर रही है, बिल्कुल और आपकी कौम बात बेचारी दुरुस्त का है, बुरा जी। हाल है। और एक बात मैं और अर्ज कर दूं, ये एक जी। अफसरान बच्चे का मामला चल रहा है, मेरी आईजी पंजाब से दरखास्त है कि सच जो है वो बता दे। अगर वाकई ऐसा हुआ है, वो बेटियां हैं उस शख्स की छोटी छोटी, तो फिर जिन्होंने ये किया उनको सजा दे। और अगर नहीं जो भी है, हमारे दिल दुखी है कि एक बाप, हाँ वो हार्ट अटैक से मर गया, लेकिन उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं और मामला है, तो इस तरफ भी थोड़ी मोहतरम हमारे जो ज्यादा है नकवी साहब, उसको आईजी पंजाब को तवज्जो देनी ठीक है हाफिज साहब। जी फैसल साहब। पहले मैं हाफिज साहब की बात की जो है ना, वो मैं तायद करूंगा जो उन्होंने बात की है रजा रब्बानी के हवाले से। जब दिल चाहे उनके आंसू निकल आते हैं। कभी जो सिंध में तबाही मची, एक कतरा आंसू का नहीं निकला, एक कतरा भी नहीं निकला। बात यह है कि हम जैसे लोग ही जो है ना मीडिया पे इतने बड़े बड़े जो है ना वो लोगों के चेहरे और किरदार बनाते हैं, और ये मीडिया ही इसका जिम्मेदार है, इनको जमहूरियत का दबस्ती का चैंपियन बनाते हैं। अभी मीडिया ही जो है ना हमारे वज़ीर आज़म साहब से इतनी तबक्कात वाबस्ता कर रहा है कि इनकी काबीना छोटी होगी या बड़ी होगी। ये तो वज़ीर आज़म साहब निगरान वज़ीर आज़म से, ये तो बेचारे वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं पता होगा कि छोटी होगी बड़ी होगी। उनसे उनको जो उनका सब्जेक्ट नहीं है, उनसे उनको क्यों आप जबरदस्ती को उनको किसी इम्तिहान में डाल रहे हैं। यहाँ तो वज़ीर आज़म को जो इस तरह के मुज़ाकरात हुए, उस पर मालूम चला कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बन रहा है। तो बहरहाल काबीना का इनको जो है वो कैसे पता चलेगा। बाकी ये बात कहना कि छोटी काबीना हो और जो है प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, ये तो यकीन करें ये एक ऐसा जुमला है कि जिस मुल्क में जो भी वज़ीर आज़म आता है सबसे पहले यही बात करता है। यही बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने की थी। देखा कितनी लंबी उन्होंने काबीना बनाई।